السلام علیکم پیارے بچوں، سارے بچوں. آج ہم سائنس کلاس 6 کا اگلا ٹاپک ڈسکس کریں گے جو ہے ریوولوشن، زمین کی مداروی گردش. اس سے پہلے ہم دن اور رات کیسے بنتے ہیں اور ہمارے پلانٹ سسٹم کے کتنے سیارے ہیں، اس میں زمین کی کیا خاصیت ہے، ہمارے لیے زمین پہ زندگی کیسے ممکن ہے، یہ سارا پڑھ چکے ہیں. آج ہم زمین کی مداروی گردش پڑھیں گے. ریوولوشن: the movement of the earth in its orbital around the sun is called revolution. یعنی زمین سورج کے گرد جو اپنے خاص راستے پہ اپنے مدار میں چکر لگاتی ہے، اس کو ریوولوشن کہتے ہیں. The characteristics of this movement are: اس موومنٹ یا اس حرکت کی خوبیاں یہ ہیں. This movement is اینٹی کلاک وائز. کلاک وائز کا مطلب ہے جس طرح گھڑی کے اوپر سوئیاں چلتی ہیں جس راستے پہ، یعنی 12 سے آگے 1 2 3 4 5 6 اس طرح چکر لگاتی ہیں. یہ اینٹی کلاک وائز یعنی اس کے مخالف سمت میں ہوگی، یعنی 12 سے 1 2 3 کی بجائے 12 سے 11 10 9 8 7 اس طرح سے یہ اینٹی کلاک وائز اس کی موومنٹ ہوتی ہے. یہ آپ کو سمجھانے کے لیے ہے تاکہ آپ کو بہتر سمجھ آ سکے کہ یہ کس سمت موو کرتی ہے. The speed of this movement is about 107,000 kilometers per hour. یہ جو اس کی گردش ہے یہ اتنی تیز ہے کہ یہ 1 گھنٹے میں 1,07,000 کلومیٹر سفر کرتی ہے. The earth completes a revolution on its orbit in about 365 days and 6 hours. اپنا یہ ایک چکر جو سورج کے گرد یہ زمین لگاتی ہے یہ تقریباً 365 دن اور 6 گھنٹے میں پورا کرتی ہے. اسے ہم ایک سال بھی کہتے ہیں اور یہ ایک سال سے 6 مہینے اوپر ہے، 6 دن اوپر ہے، اور اپنا یہ ایک چکر 365 دن اور 6 گھنٹے میں پورا کرتی ہے. سیزنز آر فارمڈ بائی دس موومنٹ. اسی موومنٹ کی وجہ سے موسم بنتے ہیں. دا آربٹ ان وچ دا ارتھ ریوالوز از اوول ان شیپ. زمین کی یہ گردش جس طرح سے ہوتی ہے اس کو ہم بیضوی یا انڈے کی شکل میں کہہ سکتے ہیں. جو مکمل گول نہیں ہوتی، یہ انڈے کی شکل میں ہوتی ہے، پورا دائرہ نہیں بلکہ چوڑائی زیادہ ہوتی ہے اور اونچائی اس کی کم ہوتی ہے، اور یہ اینٹی کلاک وائز موومنٹ ہوتی ہے. یعنی جو ہم کلاک کو سوئیوں کو اس طرح موو کرتے دیکھتے ہیں یہ اس کے الٹی طرف ہوتی ہے، اور یہ 1 گھنٹے میں 1,07,000 کلومیٹر کا سفر کرتی ہے. تو ہم لوگ بھی تو زمین کے اوپر ہی ہیں نا. آپ کے ذہن میں پھر یہ سوال آئے گا اگر یہ 1 گھنٹے میں، مثلا ہم جب گاڑی پہ بیٹھتے ہیں تو گاڑی تو چلتی ہے زیادہ سے زیادہ 100 کلومیٹر یا 110 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے، اور ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ گاڑی اتنی تیز آ رہی ہے. تو یہ جو زمین ہے یہ تو 100 نہیں 1,07,000 کلومیٹر کی سپیڈ سے جا رہی ہے. ہمیں کیوں نہیں محسوس ہوتی؟ اس چیز کی آپ کو بہتر سمجھ اگلی کلاسز میں جا کے آ جائے گی. اسے کہتے ہیں کہ 2 چیزوں کا متوازی سپیڈ سے، برابر سپیڈ سے سفر کرنا. اس وقت ان دونوں چیزوں کو اس سفر کی یا سپیڈ کی اتنی محسوس نہیں ہوتا اتنا جتنا کسی دوسرے کو. مثال کے طور پہ جو بندہ گاڑی میں جا رہا ہے، آپ کے پاس سے ایک بس گزرے یا ایک گاڑی گزرے بڑی سپیڈ میں، تو وہ آپ کے لیے تو بڑی حیرت کی بات ہوگی کہ یہ اتنی تیزی سے گزر گیا. لیکن جو اس گاڑی کے اندر بیٹھا ہوا ہے بندہ، وہ تو بالکل ریلیکس بیٹھا ہوا ہے، فون پہ بات کر رہا ہوگا یا آپس میں وہ باتیں کر رہے ہوں گے، یا بعض اوقات وہاں گاڑی میں بندے سوئے ہوئے بھی ہوتے ہیں بالکل آرام سے، کیونکہ گاڑی کی اور بندے کی سپیڈ برابر ہوتی ہے اس لیے وہ اس کو محسوس نہیں ہوتا.
لیکن جو بندہ باہر کھڑا ہے جس کی سپیڈ ان کے برابر نہیں ہے اس کو یہ زیادہ محسوس ہوتی ہے، اس لیے ہمیں زمین کی یہ سپیڈ پوری محسوس نہیں ہوتی۔ اس کے بعد تھا کہ یہ 365 دن اور 6 گھنٹے ایک سال بنتا ہے۔ آپ نے لیپ ایئر پڑھا ہوگا جو ہر 3 سال بعد چوتھا سال ہوتا ہے، جس میں فروری کے مہینے میں 28 کی بجائے 29 دن ہوتے ہیں۔ وہ ایسے ہی آتے ہیں کہ ایک سال بھی 6 گھنٹے بڑھ گئے، دوسرے سال بھی 6 گھنٹے بڑھے 12 گھنٹے ہو گئے، تیسرے سال پھر 6 گھنٹے بڑھے 18 گھنٹے ہو گئے، اور چوتھے سال وہ 24 گھنٹے بن کے ایک پورا دن اس میں اضافی آ جاتا ہے، اور چوتھے سال فروری کا مہینہ 29 دن کا ہوتا ہے۔ اسی موومنٹ کی وجہ سے ہمارے موسم تشکیل پاتے ہیں، اور یہ جو زمین کی موومنٹ ہے یہ بیضوی شکل میں ہے، مکمل گول نہیں ہے۔ ہمارے موسم کیسے بنتے ہیں؟ The seasons are formed due to the tilt of the Earth's axis۔ یہ موسم زمین کے اس جھکاؤ کی وجہ سے بنتے ہیں جو اپنے موومنٹ کے درمیان زمین جھکاؤ کرتی ہے، جھکاؤ لیتی ہے۔ In summers the days are long and nights are shorter۔ گرمیوں میں ہمارے دن بڑے ہوتے ہیں اور راتیں نسبتاً چھوٹی ہوتی ہیں، تھوڑی کم ٹائم ہوتا ہے رات کا۔ And in winters the days are shorter and nights are longer۔ اور جب سردیاں آتی ہیں تو اسی دن کی لمبائی کم ہو جاتی ہے اور رات کی لمبائی زیادہ ہو جاتی ہے۔ اب یہ جو موومنٹ ہے زمین کی، یہ صرف اس سمت میں ہی نہیں بلکہ زمین بھی ساتھ ساتھ ایسے گھوم رہی ہوتی ہے۔ آپ ماؤس کی موومنٹ کو دیکھ رہے ہیں کہ زمین صرف ایسے ہی نہیں گھومتی اپنے مدار کے اندر، بلکہ اپنی ہی شیپ کے اندر یہ ایسے بھی گھوم رہی ہوتی ہے۔ یہ دو قسم کی موومنٹ ہوتی ہے، اس کی وجہ سے موسم بنتے ہیں۔ اب یہ جو زمین کی موومنٹ ہے یہ پرماننٹ ہے، مستقل ہوتی ہے، یہ اس میں اپنا راستہ نہیں بدلتی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا جون اور جولائی ہمیشہ گرم موسم ہوتا ہے، اور ہمارا دسمبر جنوری ہمیشہ بہت ٹھنڈا موسم ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہمارے مہینے ہیں وہ درمیانے ہوتے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ زمین اس موومنٹ کو چینج کر لے اور ہمارے دسمبر میں گرمی آ جائے یا ہمارے جون جولائی میں ٹھنڈ ہو جائے۔ وقتی طور پہ موسم کا تبدیل ہو جانا، جیسے بارش وغیرہ ہونا، بارشوں کا زیادہ ہو جانا، اسی وجہ سے وقتی طور پہ عارضی طور پہ موسم ٹھنڈا ہو سکتا ہے زیادہ، لیکن پرماننٹ موومنٹ زمین کی سیم رہتی ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے ہی ایسا۔ نیکسٹ ٹاپک ہے جی سیزنل ویریشن ان دا ناردرن اینڈ دا ساؤدرن ہیمسفیئر۔ ہمارے جو شمالی اور جنوبی حصے ہیں زمین کے، ان کے اوپر موسم کیسے تبدیل ہوتا ہے۔ On June 21 the northern hemisphere is tilted toward the sun۔ 21 جون کو یہ جو ناردرن ہیمسفیئر ہے یہی سورج کی طرف جھکنا شروع کر دیتا ہے، while the southern hemisphere is away from the sun۔ اسی طرح جو ہمارا ساؤدرن ہیمسفیئر ہے وہ سورج سے پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ That's why there is summer in the northern hemisphere۔ اسی وجہ سے جو ناردرن ہیمسفیئر ہے یا قطب شمالی ہے اس کی طرف گرمیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اینڈ دا ونٹر ان دا ساؤدرن ہیمسفیئر، اور ساؤدرن ہیمسفیئر کی طرف ٹھنڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ سورج سے ہٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ جتنی سورج کی روشنی زیادہ آئے گی، سورج کی ہیٹ زیادہ آئے گی، گرمی زیادہ آئے گی، موسم اتنا ہی گرم ہوگا۔ On December 22 the southern hemisphere is tilted toward the sun۔ 22 دسمبر کو یہی موومنٹ واپس شروع ہو جاتی ہے اور ساؤدرن ہیمسفیئر سورج کی طرف جھکنا شروع کر دیتا ہے، while the northern hemisphere is away from the sun۔ اور ہمارا جو ناردرن ہیمسفیئر ہے یہ سورج سے ہٹنا شروع کر دیتا ہے۔ That is why there is summer in the southern hemisphere and the winter in the northern hemisphere۔ اور اس کے اپوزٹ یعنی ہمارے ساؤدرن ہیمسفیئر جو سورج سے ہٹنا شروع ہو گیا وہاں پہ ٹھنڈ آنا شروع ہو جاتی ہے، اور ناردرن ہیمسفیئر جو ہے اس کی طرف سردیوں کا موسم شروع ہو جاتا ہے۔ On March 21 and September 22 neither of the two hemispheres is tilted toward the sun۔ مارچ 21 اور ستمبر 22 کو دونوں میں سے کوئی بھی حصہ سورج کی طرف نہیں جھک رہا ہوتا،
That's why the season is neither too hot nor too cold. اس لیے وہاں پہ موسم نہ تو بہت زیادہ گرم ہوتا ہے نہ بہت زیادہ ٹھنڈا، کیونکہ اس کا ڈائریکٹ کنیکشن سورج کو فیس کرنے میں ہے، سورج کا سامنا کرنے میں ہے۔ جو حصہ سورج کی طرف ہوگا، سورج کے قریب ہوگا، جس کو ڈائریکٹ سورج کی روشنی اور سورج کی گرمی مل رہی ہے، وہاں پہ گرمیاں ہوں گی، اور جو سورج سے پیچھے ہٹ رہا ہے، جہاں پہ سورج کی روشنی اور سورج کی گرمی کم پہنچ رہی ہے، وہاں پہ موسم ٹھنڈا ہو جائے گا۔ یہی ہمارے موسموں میں تبدیلی آنے کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ امید ہے آپ کو ان ٹاپکس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔